رات کا وقت تھا، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مکہ کی وادیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور اسی خاموش رات میں اللہ کے نبی حضرت محمد قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ لیکن اس رات صرف انسان ہی نہیں سن رہے تھے، بلکہ جنات کی ایک جماعت بھی آسمانوں سے خبریں سننے نکلی تھی۔ اور پھر اچانک انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ آواز تھی قرآن پاک کی۔ سورہ جن کیا ہے؟ سورہ قرآن پاک کی 72 سورت ہے۔ اس میں 28 آیات ہیں۔ یہ سورت ہمیں ایک حیران کن واقعہ بتاتی ہے۔ جب جنات نے پہلی بار قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جنات کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے، اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ان میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ اسی لیے سورہ جن میں خود جنات نے کہا، ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، ہم مختلف راستوں پر تھے۔ جنات نے قرآن کیسے سنا؟ روایات کے مطابق ایک وقت ایسا آیا جب آسمانوں کی خبریں جنات سے روک دی گئیں۔ وہ حیران تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر جنات کی ایک جماعت زمین پر نکلی تاکہ وجہ معلوم کرے۔ اسی دوران وہ نبی کریم کے قریب پہنچے، جہاں آپ فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جو ہی جنات نے قرآن سنا، وہ ساکت رہ گئے، ان کے دل کانپ اٹھے، اور انہوں نے فوراً کہا، یہ تو عجیب کلام ہے، یہ سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ سورہ جن کے خاص راز۔ ایک قرآن دل بدل دیتا ہے۔ جنات نے صرف چند آیات سنی اور فوراً ایمان لے آئے۔ آج انسان قرآن سنتا ہے، لیکن اکثر اس پر غور نہیں کرتا۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ دل بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ دو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ جن میں بتایا گیا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات ہر راز جانتے ہیں، لیکن قرآن واضح کہتا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ 3 جادو اور شیطانی راستے تباہی ہے۔ یہ سورت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ شیطان اور برے جنات انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جادو، تعوذ، شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ 4 اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ سورہ جن میں ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی دعا، عبادت، مدد سب صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ قبرستان اور جنات کی حقیقت۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قبرستان میں خوفناک جنات ہوتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ جگہوں پر شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن ہر عجیب آواز اسایہ جنات نہیں ہوتے۔ شیطان انسان کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اسی لیے نبی کریم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تعلیم دی۔ سورہ جن سے ملنے والے اہم سبق۔ قرآن ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے۔ قرآن سننے سے دل بدل سکتے ہیں۔ اختتامی حصہ۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ کی وہ حیران کن حقیقت۔ جب جنات نے قرآن سنا اور سجدے میں گر گئے، سوچیں، اگر جنات قرآن سن کر بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ قرآن صرف آواز نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔
اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔